کہ حضرات مطلب اپنے غور کرتے چلے جاؤ تو پتہ چلے گا، تھوڑا سا زندگانی میں اترنا، یہ بات کو گفتگو کو دل میں نوٹ کرنا۔ حضرات محترم غریب باپ کی بیٹی ہے، وہ لاڈلی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ہماری ماں بہن غور سے سننا، واللہ جب بچی کو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ماں جب آواز لگا رہی ہے بچی تم کیا کر رہی ہو، بیٹی اندر سے جواب دیتی ہے امی جان میں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹی تم بہت اچھی کام کر رہی ہو، بیٹی جب قرآن کی تلاوت کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات محترم بچی جب سورہ آل عمران جب پڑھ رہی تھی، وہاں پہ اس کی ایک سہیلی پہنچ گئی، پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے ارے بہنا تم کیا کر رہی ہو، کہنے لگتی ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں رب کی کتاب پڑھ رہی ہوں تاکہ مجھے کچھ ثواب مل جائے، تاکہ ہمارے گھر کی مصیبت کچھ ٹل جائے، اس لیے میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ حضرات محترم یہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ کوئی اگر ہوتا ہے کوئی کسی کو بہکانے کے اوپر رہتا ہے، لیکن حضرت جو وہ بچی گئی، وہ بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس کی جب ایک دوست پہنچی، ایک فرینڈ پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے میری بہنہ چلو گھومنے کے لیے چلتے ہوئے۔ حضرات محترم وہ بچی قرآن لی ہوئی ہے، قرآن کو بند کر دیتی ہے، جب قرآن کو بند کر دی کہنے لگی میری بہنہ کہاں پہ چلنا ہے، میری ماں ڈانٹنے لگے گی، ابھی میری ماں نے کہی بیٹی تم کم سے کم پورے قرآن کی تلاوت کر لینا، بیٹی کم سے کم ایک پارہ ڈیلی تلاوت کرنا، ارے میری بہنہ بھی تمہیں آدھا پارہ پڑھی ہو، ابھی مجھے بہت وقت ہے تم چلے جاؤ۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگتی ہے، اس کی جو دوست ہوتی ہے عرض کرتی ہے ارے بہنہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ قرآن کے چکر میں رہ رہی ہو، ارے 4 دن کا زندگی گھر سے گھر گھوم کے عیش کر لو۔ حضرات محترم اپنے بیٹیوں کو غلط شہدہ دینے والوں کان کھول کر سنو، بیٹیوں کو غلط راستے پہ بھیجنے والوں، اپنے گھر کی برباد کرنے والوں ذرا کان کھول کر سنو، غریب باپ کی بیٹی ہے، آنکھ میں بچی کی آنسو ہے، ادھر ماں کا اپنے روم میں ہے، بچی کہنے لگی بہنا تم چلی جاؤ میں ابھی نہیں جا سکتی ہوں، کہنے لگتی ہے چلو تجھے ابھی چلنا ہوگا، اگر تجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے تو تجھے جانا ہوگا۔ اللہ اللہ بچے اپنے باپ اپنے دوست کی کیسے بات کو ٹالے، قرآن کو بند کر دی، جب تیار ہونے لگی جانے کے لیے ماں نے آواز دینے لگی بیٹی گلاب صاحب تم کہاں جا رہی ہو، کہنے لگی امی جان میری دوست آئی ہے، میں اپنے دوست کی طرح جا رہا ہوں گھومنے کے لیے، دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ اس کی ماں کہتی ہے بیٹی یہ تمہاری دوست نہیں ہے، تمہاری دوست ایک شیطان بن کے آئی ہے جو تمہاری ذہن کو خراب کر رہی ہے، بچے خدا کے واسطے تم اس کے باپ پہ مت جاؤ۔ وہ کہنے وہ اس کی بیٹی کہتی ہے ارے بڑھیا تم تو خود تمہاری عمر ہو چکی ہے، تم جب خود نہیں گھومتی ہے تو اپنے بیٹی کو بھی نہیں گھومنے دیتی ہو۔ اللہ اللہ اپنی ماں کو الٹی سیدھی بات بول کر چلی گئی، گھر سے جب قدم کو نکالی پیارے دیکھو جب دنیا کا مار ہوتا ہے تو ڈاکٹر جب بچاتا ہے، لیکن جب پروردگار کا مار ہوگا نہ ڈاکٹر کام آئے گا نہ کوئی عالم کا تلاوت کیا ہوا کام آئے گا، جو خدا کی جب لعنت برسے گی تو دنیا میں تجھے کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھو وہ بچی تو چلی گئی، جب گھر سے قدم نکالی، قدم نکالنے کے بعد ماں نے دروازہ کو بند کر دی، بچی جب باہر چلی گئی، جب باہر بچے گھومنے کے لیے گئی تو قرآن کھلا کی کھلا ہی چھوڑ دی۔ پیارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ لہا کے بول دے یا رسول اللہ، تاکہ مجھے لگے کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ جب پیاری بچی جب گھر سے قدم نکل گئی، اب پیارے دیکھو تم ماں کا تو بات کو ٹال دی، ماں کی بات کو تو انکار کر دی، لیکن جب بچی گھر واپس جب آتی ہے، جب فوراً آئی پھٹاک سے وضو بناتی ہے، قرآن کو لے کر مصلی بچھاتی ہے، قرآن اسی طرح رکھی ہوئی ہے، مصلی بچھائی ہوئی ہے، جب بچی جب بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد جب قرآن کو چھوڑنا چاہیے ایک بچھو پیدا ہونے لگتا ہے، جب بچی نے دوسری طرف قرآن کو اوپر رکھنا چاہیے ایک طرف پھر بچھو آ جاتا ہے، بچی کے دھیرے دھیرے پہلی بچھو بچی کی زبان پر آئی، اسی کرتے کرتے پورے جسم میں اس کے جسم صرف بچھو ہی بچھو ہے، بچی چلا رہی ہے میری ماں مجھے بچا لو، میری ماں دیکھو مجھ پر کیا آئی ہے۔ اللہ اللہ وہ بچی تھی، اس کے سامنے اگر چھوٹا سا کیڑا آ جاتا تھا تو بچی ڈر جاتی تھی، ماں کی لاڈلی بیٹی ہے، ماں وہاں پہ پہنچتی ہے، ماں کی آنکھ میں آنسو ہے، ماں رو رو کر عرض کرتی ہے میری لاڈلی کیا ہوا دروازہ کھولو، بچی کہتی ہے ماں میں دروازہ کیسے کھول سکتی ہوں، ماں میرے زبان میں بچھو ہے، ماں میرے ہاتھ میں بچھو ہے، ماں میں دروازہ کیسے کھولوں۔ اللہ اللہ
जब अंदर से दरवाजा खोलती है, जब बच्ची ने वहां पर माँ जब अंदर आई, देखती क्या है, बच्चे के हाथ में बिच्छू, आंख में बिच्छू, सवार में बिच्छू, पूरे जिस्म पे बिच्छू बिच्छू है। अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ कहने लगी बेटी ये कैसे हो गया? बच्चे कहती है माँ मुझे मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आपको मालूम होगा कि गांव में छोटी सी लड़ाई होती है तो मोहल्ले की पूरे औरतें इकट्ठा हो जाती है। जब बच्चे के घर में रोना धोना की आवाज आई, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, उसके चाचा लोग भी हो गए, मामू लोग जितना रिश्तेदार थे सब इकट्ठा हो गए, सब घर के अंदर जब तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, बच्ची रो रही है, कभी अर्ज करती है माँ मेरे को बचा लो, मामा मेरे को बचा लो, मेरे चाचा आप तो बड़े बड़े हो, चाचा मेरे को बचा लो, मेरा भाई मेरे को बचा लो, मेरे मामू मेरे को बचा लो, खुदा के वास्ते मेरा खालू लोग आगे आ जाओ, मेरे जिस्म से बिच्छू को छुड़ा दो। अल्लाह अल्लाह, कोई दुनिया के बिच्छू होता तो शायद इंसान बचा लेता, ये तो खुदा की लानत है, कैसे बचा सकता था? ये तो खुदा की भेजी हुई बिच्छू है, खुदा के बिच्छू से कौन पंगा लेने जाएगा? अल्लाह अल्लाह, बच्ची रोती जा रही है, बार बार करती है मेरे अब्बा मेरे को बचा लो। अब बाप कहते थे मेरी बेटी दिल का धड़कन है, मेरी बेटी आंखों का तारा है, मेरे अब्बा मैं दुनिया में किसी से मोहब्बत करती हूँ तो आपसे करती हूँ, मेरे अब्बा मेरे को बचा लो। अल्लाह अल्लाह, बाप का ज़बान खामोश है, आज बाप कुछ ना बोले, बाप का ज़बान खामोश, बाप कुछ ना जवाब दे। माँ को कहने लगी मेरी माँ मेरे को बचा लो, तुम तो मेरी माँ है, तुम तो दर्द समझती है, मेरी माँ तो कम से कम मुझे बचा लो। अल्लाह अल्लाह, कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, उसकी माँ रोती जा रही है। माँ ने नमाज के लिए मुसल्ला बिछा ली, मुसल्ला में 2 रकात नफल शुक्राना नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाई, बोला मेरी बच्ची तो नादान है, बोला मेरी बच्ची तो गुनहगार है, बोला मेरी बच्ची तो खताकार है, पर बोला मेरी बच्ची की तूने गुनाह को माफ कर दे, मेरी बच्ची की खता को बख्श दे। अल्लाह अल्लाह, अब अल्लाह अल्लाह, जब माँ की दुआ होती है तो उससे मोहल्ला तक पहुँच जाती है। बोले सुभान अल्लाह, माँ की दुआ को कैसे खुदा टाल सकता है? जब माँ ने दुआ की तो उससे मोहल्ला तक पहुँचा, खुदा को पता चला ये बच्चे की माँ की दुआ है, रब तबारक व तआला ने